لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات واجب ہو گئی آپ پر۔ معزز اور مکرم صاحبان کرام، لائق صد احترام صاحبان، یہ جو بیچ میں بچے جو ہیں یہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مصرے میں زحاف لگا رہے ہیں۔ ان کو ذرا سا روکیے آپ، ان کی آوازیں یہاں تک نہ آنے پائیں، اور جشن کو ذرا جشن کا رنگ دیجئے۔ بہترین نظامت کر رہے تھے ہمارے برادر عزیز، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میر بابر علی انیس کی زمین پر، اور خود میر بابر علی انیس کو سنا رہے تھے۔ اب چونکہ جشن آل محمد ہے اور شاید یہ دوسرا سال ہے اور یہ محفل کا 7واں دور ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ علماء کرام کی آمد پر صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ ہمارے تمام مشاہیر شعراء کرام یعنی میسم گوپال پوری صاحب سے لے کر ہمارے محترم سجاد فیض آبادی صاحب تک جتنے شعراء ہیں وہ سب آ چکے ہیں۔ میں نے اسی لیے ایک بیرونی کا نام لیا اور ایک مقامی کا، تاکہ سلسلے سے سارے نام مجھے نہ گنانے پڑیں۔ اتنی دیر میں کم سے کم ایک ماحول ہو جانا چاہیے۔ اور صدر محترم، یعنی اب میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، حجت ساز، یعنی میں بات کر رہا ہوں صدر محترم جس نے ایک زمانہ گزارا، ایک صدی گزاری، ایک عہد گزارا ہے ہمارے درمیان، یعنی ایک ایسا نام کہ جسے ہندوستان کیا بیرون ہندوستان لوگ سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر مقطع محفل کے طور پہ ہوں ہمارے محترم چندن فیض آبادی صاحب بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے۔ علی جناب مولانا عابد صاحب قبلہ تو تشریف لا ہی چکے ہیں اور ہمارے برادر عزیز بھی آ چکے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں یہ بھیا بیچ میں جو افراتفری کا ماحول ہے، خدا کے واسطے اسے ذرا بند کروا دیجئے، ورنہ محفل کی تصویر کا رنگ گہرا نہیں ہو سکتا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آگے تک کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ میں بار بار اپنے بڑے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں ذرا ان بچوں کو، اور یہ بیچ میں اگر سلسلہ جاری ہے ذرا اس کو بھی ٹھیک کرائیے۔ جشن آل محمد ہے، کمیٹی تنظیم آل محمد کی طرف سے اور انجمن عباسیہ کی طرف سے یہ جشن منعقد ہوتا آ رہا ہے، اور آج اس کا 7واں دور ہے، یعنی 7 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں سورہ الحمد بھی 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگر بسم اللہ اس کے اندر انکلوڈ کیجئے گا، جس کو سب مسانی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک بار مکے میں نازل ہوا ہے اور ایک بار مدینے میں نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب اگر دونوں شان نزول کو آپ دیکھیے اور آیتوں کو دیکھیے تو سلسلہ 14 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 7واں دور ہے اور 14 کے صدقے میں ہم 7ویں دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور جشن آل محمد ہے۔ میں پہلا جملہ روانہ کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک جاتے ہیں۔ آل محمد یعنی آل ابو طالب۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کو تاسیس کی بھی ضرورت ہے اور اسلام کو ترویج کی بھی ضرورت ہے، لیکن مسلمان لاکھ تاریخ میں گھوٹالہ کر دے اور تاریخ میں کوڑے میں پڑے ہوئے لوگوں کو صدیق اور غنی بنا کر پیش کرنا چاہے، لیکن تاریخ کی جو حقیقت ہے وہ تہرے پردے ڈال کے بھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ جو کل صدیق اکبر تھا وہی آج صدیق اکبر ہے، جو کل فاروق اعظم تھا وہی آج فاروق اعظم ہے۔ علی کے لقب چرانے سے کوئی علی نہیں بن جاتا، اس لیے کہ اس گھرانے میں لقب محبتوں سے نہیں دیے جاتے ہیں۔ جب خیبر کا در 2 انگلیوں پہ آتا ہے تو علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ جب فرات پر عباس کا قبضہ ہوتا ہے تو عباس کو فاتح فرات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، محبت میں کوئی کہہ دیتا ہے یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے، یہ میرا سورج کا ٹکڑا ہے۔ جیسے مائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اپنے بھتیجوں سے کہتے تھے یہ میرا بھتیجا چاند کا ٹکڑا ہے، ولا اس کا رنگ سیاہ کیوں نہ ہو لیکن چاند سے تشبیہ ضرور دی جاتی ہے، اس لیے کہ محبت کی بستی میں رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر رنگ دیکھا جاتا تو کربلا میں جون کے رخسار پر حسین کے رخسار نہ ہوتے۔ یہ تو کربلا نے سکھایا ہے کہ یہاں پر محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں پر سینو سال نہ دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ کہاں پر نیت جوان ہے، جہاں پر نیت خالص ہے ویسی دل میں حسین بستے ہیں۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تاسیس اور ایک ہے ترویج۔ اللہ جانے میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن عزاداری چتوڑا ہمارے ہندوستان
کے جو بڑے کیمراز ہیں ان میں سے ایک کیمرہ میرے سامنے ہے. بھائی زاہد صاحب آپ کی ذمہ داری یہاں سے بڑھ رہی ہے. میں شاید کہ پہلا جملہ روانہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک لفظ ہے تاسیس جشن آل محمد ہے اور ایک لفظ ہے ترویج. اور یاد رکھیے گا اسلام کو تاسیس کی بھی ضرورت ہے, ذرا میری طرف دیکھیں, اور اسلام کو ترویج کی بھی ضرورت ہے. اور مسلمان یاد رکھے کہ روز اول سے لے کر قیامت تک جب اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی اور تاسیس اور ترویج کا ذکر ہوگا تو مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ اسلام کی تاسیس میں خدیجہ کا مال ہے اور اسلام کی ترویج میں ابو طالب کی آل ہے. کم از کم یہ تو مجھے نظر آیا کہ اس سرزمین پر ابھی میری بات پہنچ رہی ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں. ذرا تصویر کا رنگ اور گہرا کیجئے. اسلام کی تاسیس میں خدیجہ کا مال ہے اور اسلام کی ترویج میں ابو طالب کی آل ہے. اور یاد رکھیے گا اس آل اور مال کے ملے جلے سنگم کے احسان کا بدلہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے چوراہے پر چکایا. جب آخری حج کر کے واپس آئے 1.25 لاکھ کو رکایا, گجاووں کو اتروایا, ممبر بنوایا, 1.25 لاکھ کو بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, اعلان ولایت سنایا اور کیا فرمایا, اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لیکن مسلمان یاد رکھے کہ ابو طالب کا یہ احسان ڈائریکٹ محمد پر تھا لیکن انڈائریکٹ اللہ پر تھا. میری بات کو جھٹلا کے کوئی حافظ قرآن جائے تو میں اپنا مذہب تو نہیں بدلوں گا لیکن منہ مانگی قیمت عطا کروں گا کہ یہ ڈائریکٹ احسان ابو طالب پر, ابو طالب کا محمد پر ہے اور انڈائریکٹ اللہ پر ہے. اور اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا میرے محمد کا قول میرا قول ہے, محمد کا فعل میرا فعل ہے. یہ پتھر میرے حبیب نے نہیں چلائے ہیں, یہ پتھر میں نے چلائے ہیں. تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ڈائریکٹ احسان محمد پر ہے اور انڈائریکٹ کس پر ہے, اللہ پر ہے. تو جس پر ڈائریکٹ احسان تھا اس نے بدلہ غدیر کے چوراہے پر چکایا اور انڈائریکٹ اللہ پر تھا. تو اللہ نے کہا اب آل کا مسئلہ آ رہا ہے. اللہ نے کہا میں اس احسان کا بدلہ یوں چکاؤں گا کہ بیٹی خدیجہ کی ہوگی, بیٹا ابو طالب کا ہوگا اور نسل میرے محمد کی چلے گی. یہی سلسلہ رکھا تب جا کے آل محمد وجود میں آئے. جیتے رہیے, آباد رہیے, مولا آپ کو شاد و آباد. یہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ. اچھا میں ہر عمر کے چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہوں. ارے سلامت رہیے, ہر عمر کا چھوٹا بچہ ہے, ہر عمر کے چھوٹے بچے سے میرا خطاب ہے کہ جب غدیر کے چوراہے پر کھڑے رہیے اور کوئی تراہے والا آ جائے. نہیں پہنچے آپ؟ ارے میں اور واضح کر لے جاؤں, جہاں استعاروں میں بات ہوتی یہ ادب کی زمین ہے. ایسا نہ لگے کہ ادب جو ہے وہ دب رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادب کا علم بلند کیجئے اور علم کا مطلب ہی ہے کہ جو اونچا رہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چوراہے پہ کھڑے رہیے اور کوئی تراہے سے آ کر ابو طالب اور آل محمد کے خلاف بات کرے تو نہ ان کو صحیح مسلم دکھائیے, نہ صحیح بخاری دکھائیے, نہ انہیں اصول کافی دیجئے, نہ انہیں تاریخ اسلام دکھائیے. بس کربلا کی کتاب کھولیے اور کھول کے بتائیے کہ کربلا تمہارے یہاں بھی ہے, کربلا ہمارے یہاں بھی ہے, 72 تمہارے یہاں بھی ہے, 72 ہمارے یہاں بھی ہیں. لیکن اتنا بتاؤ مسلم سے لے کر علی اصغر تک جتنی شہادتیں ہیں انگلیوں پہ گنتے چلے جاؤ. بس یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور شاید کہ نمولی میں تاریخی جملہ ہو جائے آج کے جشن کا, کیونکہ جشن آل محمد ہے اور آل محمد نے خون دیا ہے تو آج اسلام جو ہے وہ شباب پر ہے. یاد رکھیے گا نہ کوئی کتاب نہیں دیجیے گا, کربلا لے جائیے اور صرف اتنا پوچھئے مسلم کی شہادت مقدمہ قرآن شہادت کربلا ہے. تو اب اتنا بتاؤ کہ مسلم کس کے بیٹے, وہ کہے گا عقیل کے بیٹے. پھر پوچھنا عقیل کس کے بیٹے, وہ کہے گا ابو طالب کے بیٹے. کہنا کربلا چلو. 2 محرم کو یہ قافلہ آیا اور 10 محرم کو کربلا میں آل محمد قربان ہوئے. 6 مہینے کے علی اصغر سے شروع کیجئے. اصغر کس کے بیٹے, حسین کے بیٹے. حسین کس کے بیٹے, بیٹھے رہیے آپ کی ضد ہے لیکن
جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو عزاداری چتوڑا کے ذریعے پوری دنیا میں جانا چاہیے. علی اصغر کس کے بیٹے؟ حسین کے بیٹے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. علی اکبر کس کے بیٹے؟ حسین کے بیٹے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. اون محمد کس کے بیٹے؟ عبداللہ کے بیٹے. عبداللہ کس کے بیٹے؟ جعفر طیار کے بیٹے. جعفر طیار کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. قاسم کس کے بیٹے؟ حسن کے بیٹے. حسن کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے. جب یہاں تک پہنچیے گا تو مفتی صاحب کی داڑھی ہلا کے پوچھئے گا اب بتاؤ سب کچھ ابو طالب کا ہے پر تم گنا دو ابو سفیان کا کیا؟ میں یہ چیلنج دے کر جا رہا ہوں. جیتے رہو، آباد رہو، کوئی غم نہ ملے سوائے غم آل محمد. اب آپ دیکھیے الحمدللہ انہوں نے نظامت کی. اس سے پہلے نہ جانے اچھا جھنن کون پڑھ رہا تھا؟ اچھا افضل صاحب ہمیں بہت عمدہ پڑھ رہے تھے آپ. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے فوراً جوش یاد آ گئے. اچھا جب جوش یاد آئے تو انہوں نے ہوش میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ جو ناظم اول تھے انہوں نے آنکھوں کی تعریف میر انیس سے کر دی اور وہ کہا کہ میر انیس نے آنکھوں کو دیکھا. لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن میں چل رہا ہوں ذرا دعا کی قبولیت کی طرف، کیونکہ اب نعت کا بھی سلسلہ ہے اور اس کے بعد تقریر کا سلسلہ ہے. خدا کی قسم ہم اور آپ جب وسیلہ دیتے ہیں دعا میں تو آل محمد کا دیتے ہیں، لیکن پوچھو مسلمانوں سے جب محمد دعا مانگتے تھے تو کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ تاریخیں بھری پڑی ہیں اور تاریخ سے جملہ عرض کر رہا ہوں. اور سنیے صحیح بخاری سے لے کر میں صحائح ستہ تک کی ذمہ داری لے کر یہ جملہ روانہ کر رہا ہوں اور اسے قبول کیجئے گا کہ جب محمد دعا مانگتے تھے تو کس کا حوالہ دیتے تھے؟ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیے محمد عالم. دیکھیں میں انتظار کر رہا تھا سہیل صاحب آ جائیں. جب دعا مانگتے تھے بس سہیل بھائی بیٹھ جائیں تاکہ میں یہ بستی بسا لوں، چونکہ یہ خود بستی سے آئے ہیں اور میری کم سے کم محنت کی بستی نہیں اجڑنی چاہیے. تو اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ذرا میری طرف دیکھیے. محمد جب دعا مانگتے تھے تو وسیلہ دیتے تھے علی ابن ابی طالب کا. ایک دن بس یہیں سے امتحان ہے، ایک دن دعا مانگ رہے تھے تو ایک محترمہ گھر میں تھی جن کا احترام حرام ہے. پھر پنڈال کے اوپر سے چلا گیا جملہ، سلامت رہیے. ایک محترمہ ایسی تھی کہ جن کا احترام حرام ہے عقائد کی دنیا میں. اب سنیے انہوں نے جیسے ہی علی کا نام سنا ایسا لگا جسم کے خیمے میں کسی نے روح کو آگ لگا دی ہو. ارے جملوں کی قدر کیجئے. اور سینے میں لگی ہوئی آگ کا دھواں لفظوں کی شکل میں جب باہر آیا تو انہوں نے نبی سے فرمایا یا پیغمبر اسلام کیا صرف علی ہی ہیں کہ جن کا واسطہ آپ دعا میں دیتے ہیں؟ تو نبی کچھ کہہ رہے تھے اور میر انیس کے کان سن رہے تھے. انیس نے سنا، قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا انیس نے ان کو یعنی محمد نے ان کو جواب دیا کہ صرف میں ہی نہیں دعا میں وسیلہ دیتا ہوں کا پھر کہ یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل. یہ میر انیس ہے صاحب. اور پچھلے دیکھیے مجھے اس کا غم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تاج بھائی ڈر نہیں لگتا کچھ علاقوں میں آپ انیس کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں بہت سے بچے سمجھے نہ سمجھے. تو میں نے کہا کہ پیٹ دکھا کے میدان سے بھاگنا ہمارا شیوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خیبر کے مرد کے ماننے والے ہیں. جو شمع روشن نہیں ہے اسے روشن کیجئے، پیٹ دکھا کے نہ بھاگیے. میر انیس نے کہا کہ یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل، داؤد و دانیال و سلیمان بے عدیل، نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل، غلمان و حور فطرس و میکال و جبرائیل. ارے مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ اور یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ. یہ ہے صاحب نمولی فیض آباد کہ کم از کم میر انیس کو سننے کے بعد میرے خون میں اضافہ کر دیا آپ نے. فرماتے ہیں کہ
مقبول حق ہے، خیش پیمبر کا واسطہ، اور یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ۔ نبی نے دعا مانگی، دعا مانگ کے معراج پہ چلے، جب لوٹے تو پھر کسی نے بغض کی جلی ہوئی آگ کا دھواں دکھایا اور کہا وہاں سے تو آ گئے، 18,000 عالمین کی سیر کر کے زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کا پانی گرتا رہا، بستر گرم رہا۔ ارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت کے محتاج نہیں ہے، وقت ان کا محتاج ہے۔ گئے اور چلے آئے تو کسی نے پوچھا وہاں کیا کیا دیکھا؟ نبی نے بھی کیا خوب تبرہ کیا، ایسا تبرہ ملے گا نہیں جو میر انیس نے دکھایا۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ سنو میں نے وہاں کیا دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا پست و بلند و بحر و برو انجم و صحاب۔ یہ میر انیس ہے، کہتے ہیں وہاں کیا دیکھا؟ تو نبی نے فرمایا پست و بلند و بحر و برو انجم و صحاب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب، طوبا و کوثر و ارم و حور و قصر و باب۔ ارے افلاک و نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب۔ ارے کیا میں بیت پڑھنے کے بس طاقت دے دے مولا کہ میں بہت کیا قیامت کی بیت کہہ گئے؟ کہتے ہیں کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب۔ ارے کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا، اور دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی کا تھا۔ یہ میر بابر علی انیس خدائے سخن۔ سجاد بھائی میزبانی کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ بیرونی شاعر ہیں، اور میں بھی کبھی رہتا ہوں اپنے وطن میں تو میزبانی کا حق ادا کرتا ہوں۔ عامر بھائی شاید ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہمارے عرشی فیض آبادی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مقتل نہیں ہے، گلشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو گلشن سج چکا ہے اب اس کا ایک پھول میرے نام ہو جائے، اور میں پہلا گلاب لینا چاہتا ہوں جو ولایت کی سرخی سے مزین ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز کا، محترم ارے رضا بھائی آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے بھائی، آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔